یہ رات آہستہ آہستہ شہر پر اتر رہی تھی، جیسے کسی ماں نے بچے کی بے چینی محسوس کر کے اس پر کمبل ڈال دیا ہو، نہ جلدی نہ سختی سے، بلکہ ایسی نرمی کے ساتھ کہ بچہ خود نیند کی طرف جھک جائے۔ گلیوں میں بلب روشن تھے، دکانوں کے بورڈ جگمگا رہے تھے، گاڑیاں اپنی اپنی سمتوں میں شور مچا رہی تھیں، مگر یہ سب روشنیاں صرف آنکھوں تک محدود تھی۔ دل تک پہنچنے کے لیے جو نور درکار ہوتا ہے وہ اس شہر میں کمیاب تھا۔ اسی شہر میں اسی شور کے بیچ ایک شخص چھت پر کھڑا تھا، اکیلا، خاموش، آسمان کو تکتا ہوا۔ ستارے بہت تھے، مگر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سب نے اس سے نظریں چرا لی ہوں، جیسے وہ کسی سوال کا جواب دینے سے معذرت کر رہے ہوں۔ اس شخص کے پاس بظاہر سب کچھ تھا، ایک پہچان، ایک مقام، لوگوں میں آواز، دنیا میں جگہ۔ وہ خالی ہاتھ نہیں تھا، مگر خالی دل ضرور تھا۔ اس کے اندر ایک سوال تھا، نہ چیخنے والا، نہ رونے والا، بس سانسوں کے ساتھ ساتھ چلنے والا۔ ہر دن کے اختتام پر وہ سوال اور بھاری ہو جاتا، جیسے دن بھر کی تھکن اس کے سینے میں جمع ہو رہی ہو۔ وہ سوال کسی سے پوچھا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ وہ الفاظ میں ڈھلنے سے پہلے ہی شرمندہ ہو جاتا تھا۔ یہ وہ سوال تھا جو صرف رات کو جاگتا ہے، جب سب سو جاتے ہیں اور انسان خود سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ وہ برسوں سے خود کو سمجھدار سمجھتا آیا تھا۔ اس نے زندگی کو عقل کے پیمانے پر پرکھا، کامیابی کو دلیل سے جوڑا اور دکھ کو منطق کے خانے میں بند کرنے کی کوشش کی۔ اس کا ماننا تھا کہ جو چیز سمجھی جا سکے وہ قابو میں آ سکتی ہے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ دل منطق کو نہیں مانتا، دل دلیل سے مطمئن نہیں ہوتا، دل بس مانگتا ہے، کبھی سکون، کبھی معنی، کبھی کسی ایسی قربت کی جھلک جو لفظوں میں نہ سمٹ سکے۔ اس رات بھی اس کے اندر یہی سوال گردش کر رہا تھا، اگر سب کچھ درست ہے تو یہ بے چینی کیوں باقی ہے؟ اگر میں ناکام نہیں ہوں تو دل کیوں ہارا ہوا محسوس ہوتا ہے؟ یہ سوال اس کے ساتھ نیچے سیڑھیوں سے اترا۔ اس نے جوتے پہنے، دروازہ کھولا اور بے اختیار سڑک پر نکل آیا۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ کہاں جا رہا ہے، بس اتنا جانتا تھا کہ کہیں تو جانا ہے، کیونکہ رک جانا اب ممکن نہیں رہا تھا۔ شہر کی روشنیاں آہستہ آہستہ پیچھے رہ گئیں، شور مدھم ہوتا گیا، اور سڑک نے اسے ایک ایسی جگہ لا کھڑا کیا جہاں عام لوگ قدم تیز کر لیتے ہیں۔ وہ ایک پرانے قبرستان کے قریب آ کر رک گیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اسے وہاں خوف محسوس نہیں ہوا، نہ کوئی سرد لہر، نہ دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، بلکہ ایک مانوس سی خاموشی نے اسے گھیر لیا، جیسے یہ جگہ اسے جانتی ہو۔ قبریں بول نہیں رہی تھیں، مگر ان کی خاموشی چیخ سے زیادہ سچی تھی۔ وہ خاموشی یہ کہہ رہی تھی کہ جن چیزوں کے پیچھے تاو بھاگ رہا ہے وہ سب عارضی ہے، جو تاو بننے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی ایک دن اسی مٹی میں لوٹ آئے گا۔ قبرستان کے ایک کونے میں ٹوٹی ہوئی دیوار کے سائے میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ نہ اس کے پاس لالٹین تھی، نہ تسبیح، نہ کوئی ظاہری نشانی جو اسے خاص بنائے، مگر اس کے چہرے پر ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو روشنی کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ مٹی پر بیٹھا تھا، مگر یوں لگتا تھا جیسے مٹی نے اسے سہارا دیا ہو، نہ کہ اس نے مٹی کو۔ وہ شخص قریب گیا اور سلام کیا۔ بوڑھے نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس نظر میں حیرت نہیں تھی، تجسس نہیں تھا، بس پہچان تھی، جیسے سامنے والے کو برسوں سے جانتا ہو۔ دونوں کچھ دیر خاموش رہے۔ یہ خاموشی بے آرام نہیں تھی، بلکہ ایسی تھی جس میں دل خود کو سچ بولنے کے لیے تیار کرنے لگتا ہے۔ پھر بوڑھے نے آہستہ سے کہا، تاو سوال لے کر نکلا ہے، مگر تاو جواب سے ڈر رہا ہے۔ یہ سن کر وہ چونک گیا، جیسے کسی نے اس کے اندر کی بات لفظوں میں رکھ دی ہو۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، بابا، میں تو بس سکون چاہتا ہوں۔ بوڑھا مسکرا دیا، ایسی مسکراہٹ جس میں ملامت نہیں، سمجھ تھی۔ سکون چاہنے والے اکثر خود کو بہت مضبوط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سکون وہاں آتا ہے جہاں انسان مضبوط تننے سے تھک جائے۔ ہوا نے قبروں کے درمیان سرسراہٹ پیدا کی۔ وہ شخص بیٹھ گیا۔ اس لمحے اس نے پہلی بار خود کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے بس مان لیا کہ وہ نہیں جانتا۔ یہ اعتراف کوئی شکست نہیں تھا، بلکہ بوجھ کے اترنے جیسا تھا۔ بوڑھے نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور کہا، یہ مٹی ہے، یہ نہ کچھ مانگتی ہے، نہ کچھ ثابت کرتی ہے، مگر رب نے اسی کو زندگی دے دی۔ اور تاو خود کو کچھ ثابت کرنے میں اپنی جان کھو بیٹھا۔ یہ الفاظ اس کے دل میں ایسے اترے جیسے برسوں سے بند کھڑکی اچانک کھل گئی ہو۔ اندر کی گھٹن باہر نکلنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ کمزوری کے آنسو نہیں تھے، وہ پہچان کے آنسو تھے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ رب سے دور نہیں تھا، وہ بس اپنے ہی شور میں گم تھا۔ اس نے ہمیشہ رب کو پانے کی کوشش کی، مگر کبھی خود کو چھوڑنے کی ہمت نہیں کی۔ بوڑھا آہستہ سے اٹھا اور چلنے لگا۔ جاتے جاتے اس نے بس اتنا کہا، جب تاو خود سے خالی ہو جائے گا
تو تجھے رب کو بلانے کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ خود بولے گا۔ صبح کی ہلکی سی روشنی نمودار ہونے لگی۔ قبرستان وہی تھا، شہر وہی تھا، دنیا بھی وہی تھی، مگر وہ شخص اب ویسا نہیں رہا تھا۔ اس کے سوال ختم نہیں ہوئے تھے، مگر وہ خاموش ہو گئے تھے، اور اسی خاموشی میں اسے وہ جواب مل گیا تھا جو لفظوں میں کبھی نہیں آتا۔ اور یوں یہ کہانی کسی معجزے پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک گہری اٹل سچائی پر ٹھہر گئی۔ جب انسان خود کو چھوڑ دیتا ہے، تب رب خود کو ظاہر کر دیتا ہے۔ یہی تصوف ہے، یہی فقر ہے، یہی اصل سکون ہے۔